de la Fuente نے اس بات پر زور دیا ہے کہ واضح طور پر بارسلونا رنگ کے ساتھ ورلڈ کپ اسکواڈ کا نام دینے کے بعد سپین کا بچی بھی کلب کی کریسٹ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور پہلی بار کوئی ریال میڈرڈ کھلاڑی نظر نہیں آتا۔ یورپی چیمپئنز اگلے ماہ ہونے والے ٹورنامنٹ میں پسندیدہ کھلاڑیوں میں شامل ہوں گے۔ کچھ ڈی لا فوئنٹے کے 26 رکنی اسکواڈ میں بارسلونا کے 8 کھلاڑی شامل ہیں اور کوئی بھی ہسپانوی دارالحکومت کے سب سے بڑے کلب سے نہیں ہے جسے قومی ٹیم کی بحث میں الکلاسیکو کی شدید دشمنی سامنے آئے گی۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیل عید الاضحی کی مسلمانوں کی چھٹیوں کے ہوئے ہے۔ سول ڈیفنس اور ہسپتال کے حکام نے بتایا کہ منگل کے روز وسطی غزہ میں مغازی مہاجر کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے میں کم از کم 5 فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ سینیگال کی پارلیمنٹ نے معزول وزیر اعظم عثمانی سونوکو کو اسپیکر کے طور پر منتخب کیا ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو انہیں صدر بشیر الدین فائی کو چیلنج کرنے کے لیے ایک طاقتور پلیٹ فارم فراہم کر سکتا ہے۔ صدر نے جمعے کے روز سونوکو کو برطرف کر دیا اور کابینہ کو تحلیل کر دیا، جس سے ملک کے قرضوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی درڑ کے بارے میں مہینوں کی قیاس آرائیاں ختم ہو گئیں۔ ڈیٹا بریچ نوٹیفیکیشن سروس ہیو آئی بین پونیت کہتی ہے کہ سہولت اسٹور چین 711 میں ڈیٹا کی خلاف ورزی 1,85,000 سے زیادہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، بشمول کے نام، تاریخ پیدائش اور جسمانی پتے۔ اپریل میں رپورٹ ہونے والے ڈیٹا کی خلاف ورزی میں فون نمبر اور ای میل ایڈریس بھی شامل تھے۔ لاہور ٹریفک پولیس نے اعلان کیا ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے لاہور میں متعدد ڈرائیونگ لائسنس سینٹرز عید الاضحیٰ کے دوران بھی فعال رہیں گے۔ چیف ٹریفک آفیسر سعید عبدالرحیم شرازی کے مطابق لبرٹی مارکیٹ، گریٹر اقبال پارک، مناوا اور وابڈا ٹاؤن خدمت سینٹر میں واقع ڈرائیونگ لائسنس کے دفاتر عید کی تعطیلات کے دوران خدمات فراہم کرتے رہیں گے۔ 2008 کے براؤزر پر مبنی امیج ایڈیٹنگ پلیٹ فارم پکسلر، ایڈوب فوٹوشاپ پرو اور کانوا جیسے پریمیم تخلیقی ٹولز کے اے سے چلنے والے متبادل کے طور پر نئی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ پلیٹ فارم ایک ہلکے وزن والے آن لائن ایڈیٹر سے ایک وسیع تر اے پر مرکوز ڈیزائن سوٹ میں تیار ہوا ہے، جس میں پکسلر ایڈیٹر، پکسلر ڈیزائنر اور پکسپریس شامل ہیں۔ وزیر خارجہ ہیلن میک اینٹی نے منگل کو کہا کہ آئرلینڈ کا مقصد جولائی کے وسط تک اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں بستیوں کے ساتھ سامان کی تجارت کو روکنے کا ایک قانون پاس کرنا ہے۔ اسرائیل کچھ امریکی قانون ساز اور کاروباری گروپ اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آئرلینڈ کی حکومت، جو کہ غزہ پر اسرائیل کی جنگ کے سب سے زیادہ واضح ناقدین میں سے ایک ہے، نے سب سے پہلے اکتوبر 2024 میں اسرائیلی بستیوں کو منظور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کراچی کورنگی پولیس کے ترجمان کی جانب سے منگل کو جاری بیان کے مطابق ملیک علاقے میں جوڑے کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پیر کو ملیر کے علاقے سعود آباد میں RCD کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پیر کو ان کی گراؤنڈ کے قریب حملہ آوروں نے ان کی کار پر فائرنگ کر کے ایک نوبہتا جوڑے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ عدالت سے واپس آ رہے تھے، جہاں خاتون نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ جوڑے نے عدالت میں اپنا نکاح نامہ بھی جمع کرایا تھا۔ مسجد نبوی کے امام شیخ علی الحذیفی نے منگل کو مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور ان کے لیے بہتر حالات کے لیے دعا کی۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے عرفات کوہ پر نماز ادا کی، کیونکہ ایک سخت صحرائی سورج نے درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیا۔ گیل مونفلز اپنے 40 کی دہائی میں کھیل کر کرسٹیانو رونالڈو اور لیبرون جیمز کی پسند کی تقلید کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور پیرس ماسٹر زمین پر اپنے کیریئر پر پردہ ڈالنے سے پہلے ومبلڈن، مونٹریال اور US اوپن میں کھیلنے کی امید رکھتے ہیں۔ فرانسیسی شہری جو ستمبر میں 40 سال کا ہو جائے گا نے پیر کو پہلے راؤنڈ میں ہم وطن ہیوگو گیسٹن سے 6-2، 6-3-3، 6-2، 6-6 سفر سے شکست کھانے کے بعد رولینڈ گیروس کو شاندار وداع کہا۔ 2 دہائیوں کے کیریئر کا جشن منانے والے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ 1974 کے بعد ہیٹی کا فٹ بال ورلڈ کپ میں پہلی بار شرکت انتہائی فخر کا باعث ہے۔ تاہم اوہایو میں رہنے والی ایک ہیٹی ML ریاست کے امیگریشن کریک ڈاؤن کی وجہ سے میچ میں شرکت کرنے سے خوف زدہ ہے۔ ہیٹی نے 14 جون کو میساچوسٹس کے فاکس بورو کے جیلٹ اسٹیڈیم میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف فٹ بال شو فیس انٹرنیشنل ایونٹ کے 2026 ایڈیشن میں اپنا کھاتہ کھولا۔
اسرائیل کے فضائی حملوں میں مشرقی لبنان میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایک نازک جنگ بندی کے بڑھتے ہوئے تناؤ کے نتیجے میں لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے منگل کے روز اطلاع دی ہے کہ فضائی حملے پیر کو دیر گئے وادی بیکا کے گاؤں مشغرہ پر ہوئے۔ ای کامرس لاجسٹکس کمپنی اسٹور نے $3 بلین کی قیمت پر $250 ملین جمع کیے ہیں۔ اس نے منگل کو اعلان کیا یہ ایک سال پہلے کے دور سے اس کی قدر کو دوگنا کرتا ہے۔ نئی فنڈنگ کی قیادت اسٹرائک کیپٹل نے کی، جس میں کلینر پرکنز، فاؤنڈرز فنڈ، فرینکل اینڈ ٹیمپلٹن، بیلی گیفورڈ جی اسکوائرڈ اور بانڈ کی شرکت تھی۔ پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی نے پہلے سے مجوزہ اقتصادی زون کی بجائے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ حکام کے مطابق یہ فیصلہ پہنچنے کے بعد کیا گیا کہ اقتصادی زون کے لیے ضروری ٹیکس چھوٹ اور مراعات موجودہ IMF سے متعلقہ پالیسی کی رکاوٹوں کے تحت پیش نہیں کی جا سکتے۔ جرمن قونصلیٹ جنرل کراچی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی میں قونصلر آپریشن 2 دن کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ قونصل خانے کی جانب سے جاری سرکاری تعطیل کے نوٹیفکیشن کے مطابق جرمن قونصلیٹ جنرل کراچی 27 مئی بروز بدھ اور 28 مئی بروز جمعرات عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے باعث بند رہے گا۔ نعیمہ بٹ، رومیسا خان، حبا قادر اور عمران عباس سمیت متعدد مشہور شخصیات نے سوشل میڈیا پر اداکاروں کے خلاف ٹیکنالوجی کی سہولت سے بنے تشدد کی ویڈیو کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انسٹاگرام پر شیئر کیے گئے ایک کلپ میں ڈیجیٹل تخلیق کار ریجا رفیق نے نعمان علیم کے ذریعے چلائے جانے والے ایک یوٹیوب چینل کی نشاندہی کی جو ایک ڈرامہ تجزیہ کار اور نقاد ہیں، جس کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستانی ڈراموں اور اداکاروں کے بارے میں ڈیجیٹل طور پر ہیرا پھیری والی کور فوٹوز کے ساتھ ویڈیوز پوسٹ کر رہا ہے۔ مغربی یورپ کو منگل کے روز ریکارڈ توڑ کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ 21 حرارت کے ایک اور دن کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ہیڈ ملی کی سطح سے بہت زیادہ دھکیل دیا۔ شمالی افریقہ سے گرم ہوا کا ایک نام نہاد ہیڈ ڈوم مغربی یورپ میں ایک ہائی پریشر سسٹم کے تحت پھنسا ہوا ہے، جس کے پیچھے اس طرح کی گرمی ہے جو عام طور پر زیادہ گرمیوں تک نہیں دیکھی جاتی ہے۔ چینی حکام نے ایک شخص کو اپنے ساتھی عرب پتی گیمنگ ٹائکون لن کیوی کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی ہے۔ مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 2020 میں ایک ناراض سیاح نے لن کو زہر دے دیا کہ اس نے اسے نیٹ فلکس کے معاہدے پر اترنے میں مدد کرنے کے فوراً بعد اسے کنارے لگا دیا۔ بیلجیم کے بگن ہاؤٹ میں ٹرین اور اسکول منی بس کے درمیان تصادم میں 2 اسکولی بچے اور 2 بالغ افراد ہلاک ہو گئے۔ پہلے خیالات متاثرین کے ساتھ ہیں۔ بیلجیم کے نقل و حرکت کے وزیر جین لوک کروک نے کہا، جنہوں نے ان اطلاعات کی تصدیق کی کہ حادثے کے وقت لیول کراسنگ پر رکاوٹیں ہٹا دی گئی تھی۔ تہران، ایران اور امریکہ ایک مفاہمت تک پہنچنے کے لیے ثالثوں کے ذریعے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن عدم کی اعتماد کی فضا کے درمیان فائرنگ کے ایک اور تبادلے کے بعد کوئی معاہدہ قریب نظر نہیں آتا۔ امریکی فوج نے کہا کہ اس نے میزائل لانچ کرنے والے مقامات اور ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا جو ایران کے جنوبی پانیوں میں بارودی سرنگیں رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ملک کی فوج نے جوابی فائرنگ کی۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی متعدد ہلاکتوں کی اطلاع دی، لیکن ابھی تک 8 اپریل سے جاری نازک جنگ بندی میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے۔ ایک مشترکہ بیان کے مطابق چین اور پاکستان مشترکہ اقتصادی راہداری کی ترقی کو تقویت دینے اور گوادر کی بندرگاہ کو علاقائی روابط کے مرکز کے طور پر قائم کرنے کے لیے اسٹریٹجک تعلقات کو گہرا کرنے پر ایک نئے وسیع اتفاق رائے پر پہنچ گئے ہیں۔ دونوں فریقوں نے خوش دلی سے کام کیا اور چین پاکستان آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید گہرا کرنے پر ایک نئے وسیع اتفاق رائے پر پہنچ گئے۔ پڑوسیوں نے منگل کو پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے شیئر کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں کہا، شناخت کے تحفظ کے لیے ستارے کے نشان والے ناموں کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پیرس، فرانس۔ پیرس کے ایک پرجوش شمالی مضافاتی علاقے سینٹ ڈینس میں اور فرانس کے غریب ترین علاقوں میں سے ایک تارکین وطن کے درجنوں بچے ٹیکنیکل ہائی اسکولوں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ سوئس سدرن گیس کمپنی SSGC نے عید الاضحی کے تینوں دنوں کے دوران کمپنی کے صارفین کے لیے خصوصی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ کمپنی کے مطابق عید کے موقع پر گیس کی فراہمی آدھی رات تک رہے گی۔ SSGC نے کہا کہ عید کے پہلے اور دوسرے دن صبح 7:30 بجے سے رات 12 بجے تک بلا تعطل گیس فراہم کی جائے گی۔
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے پیر کو وفاقی دارالحکومت میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوششوں کے تحت وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے اسلام آباد اتاترک ایونیو کے توسیعی منصوبے کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طلال چوہدری نے کہا کہ وزارت داخلہ ایک جدید سرسبز و شاداب اور منصوبہ بند اسلام آباد کی ترقی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے وژن کے تحت کام کر رہی ہے۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اگلے ماہ اسی سال کے ہو جائیں گے، منگل کو والٹر ریڈ نیشنل میڈیکل سینٹر میں اپنی معمول کی جسمانی مشقت سے گزریں گے، بظاہر معمولی صحت کے مسائل پر عوامی توجہ کے 1 سال کے بعد۔ ٹرمپ اکثر اپنے آپ کو جو بائیڈن کے مقابلے میں زیادہ توانا اور فٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو ان کے ڈیموکریٹک پیش رو تھے جنہوں نے ملازمت کے لیے اپنی فٹنس کے بارے میں سوالات کا سامنا کرنے کے بعد گزشتہ سال 82 سال کی عمر میں عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ انتباہ آپ کو اس کہانی میں کچھ گرافک تفصیلات پریشان کن لگ سکتی ہیں۔ ایک اسکول اسسٹنٹ پر منگل کو پیرس میں مقدمے کی سماعت کی جائے گی، جس پر اس کی دیکھ بھال میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی کا الزام ہے۔ مقامی میڈیا نے منگل کو اطلاع دی ہے کہ بیلجیم میں ٹرین کی اسکول بس سے ٹکرانے کے بعد متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ شمالی بیلجیم کے بگن ہاؤٹ میں مقامی حکام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ منگل کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے کے قریب قصبے ہیں ایک سنگین ٹریفک حادثہ پیش آیا، تاہم اس نے ہلاکتوں کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتامار بین گویر کا آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے قیدیوں کو تانے دینے کا ریکارڈ ہے۔ ماضی میں وہ کیمرہ املاح کے ساتھ رہا ہے جب اس نے اسرائیلی جیلوں کا دورہ کیا جس میں فلسطینی قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ اس ہفتے بین گویر کو بڑے پیمانے پر غیر ملکی کارکنوں کے ایک کیمرے پر دیکھا گیا جو اسرائیلی فورس کی جانب سے بین ایک گروپ پر چمکتے ہوئے کیمرے پر دیکھا گیا۔ ان کے فلوٹیلا کو حراست میں لینے کے بعد اپنے بازو بندھے ہوئے فرش پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ یہ دنیا بھر کے کارکنوں کی طرف سے غزہ کا محاصرہ توڑنے اور فوری طور پر انسانی امداد پہنچانے کی کوشش کا حصہ تھا۔ باسکٹ بال کے لیجنڈ مائیکل جارڈن نے پیپ گواردیولا کو خراج تحسین پیش کیا ہے کیونکہ روانہ کے مانچسٹر سٹی کے پیشیہ ہے، کیونکہ روانہ ہونے والے کلب کے سرکردہ کھلاڑیوں میں سے وہ پارٹی کے بعد کلب کے سرکردہ کھلاڑیوں میں سے ایک کے ذریعہ آن اسٹیج میلان کی خصوصیت کے دوران حتمی رخصت دی گئی تھی۔ پیر کو مانچسٹر کی سڑکوں پر پریڈ کے بعد شہر کے اتحاد اسٹیڈیم کے قریب کوپ لائیو میدان کے اندر 19,000 کے سیل آؤٹ ہجوم نے بڑی اسکرین پر اردن سے گواردیولا کو ایک ویڈیو پیغام دیکھا۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDM نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے لیے ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری کی ہے اور پنجاب بھر کی ضلعی انتظامیہ کو انتہائی زیادہ درجہ حرارت کی پیش گوئی کے درمیان ہنگامی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ PMD کی جانب سے ہائی پریشر والے پاکستان میٹرولوجی کی پیش گوئی کی وجہ سے ہیٹ ویو 25 مئی سے 31 مئی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔